अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की क्लास में आज हमारा लेक्चर है एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट पे आज बात करेंगे हम, जो हर कंपनी को, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन को मैंडेटरी है पब्लिश करना एनुअली। आप अभी तक कुछ कॉन्सेप्ट देख चुके हैं जिनमें आपने ऑडिटर रिपोर्ट्स को डिस्कस किया, इसी तरह फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे बात हुई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे बात हुई जिसमें हमने बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। तो ये जब मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स जो हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंप्लीट होती हैं, जब एक अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट हो जाता है, जब एक अकाउंटिंग या एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है, तो अब ऑर्गेनाइजेशन को अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अपनी नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या ऑर्गेनाइजेशनल अफेयर्स जो है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, अब इनको ऑर्गेनाइजेशंस को पब्लिक करना ज़रूरी होता है। आप एनुअल रिपोर्ट्स देख चुके होंगे, स्ट्रक्चर देखा होगा आपने कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करती है तो जितना भी उसकी एक साल में, एक ईयर में, एक अकाउंटिंग ईयर में डीलिंग्स हो चुकी होती हैं, ट्रांजैक्शंस हो चुकी होती हैं, वो तमाम आप एनुअल रिपोर्ट में पब्लिक कंपाइल करके उसको पब्लिक करते हो या पब्लिश किया जाता है। मकसद या ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी हो सकते हैं, जैसे हमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स देखे वही एनुअल रिपोर्ट के ऑब्जेक्टिव हैं कि जब आप स्टेक होल्डर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, मोटिवेट करना चाहते हो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप कह सकते हो कि रिटेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ एनुअल रिपोर्ट को पब्लिक करना ज़रूरी होता है। जहाँ डिफरेंट चैप्टर हो सकते हैं, एनुअल रिपोर्ट के कंटेंट्स हो सकते हैं, 11 कंटेंट्स भी हमें नज़र आते हैं, 10 कंटेंट्स भी नज़र आते हैं, जिनमें बैलेंस शीट्स जो होंगी वो रखना ज़रूरी है, उनको अटैच करना ज़रूरी होगा इस रिपोर्ट में। इसी तरह इनकम स्टेटमेंट को यानी प्रॉफिट एंड लॉस को अटैच करना ज़रूरी होगा, मैनेजमेंट एंड डिस्कशन एंड एनालिसिस को, MD&A को अटैच करना ज़रूरी होगा, ऑडिटर हुआ है तो ऑडिट रिपोर्ट्स को अटैच करना ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के बारे में पब्लिक को बताना ज़रूरी है। इसी तरह जो कंपनी प्रेसिडेंट है या ओनर है, उसका मैसेज जाना ज़रूरी है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ज़रूरी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होना ज़रूरी है। तो ये कुछ डिस्क्लोजर ज़रूरी है, ये कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं, कंटेंट्स हैं एनुअल रिपोर्ट के, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में जो कुछ हो चुका होता है, जो डीलिंग्स हो चुकी होती हैं, जो डिस्क्लोजर हो चुका होता है, जो पोजीशन डिक्लेयर हो चुकी होती है, उन तमाम को कंपाइल करके, उनकी ड्रेसिंग करके, उनको एक रिपोर्ट की शक्ल दे के, उसमें वो इन्फॉर्मेशन भी आप डिस्क्लोज़ करते हो जो रिपोर्ट्स के ज़रिए, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के ज़रिए यूज़र्स तक नहीं पहुंची होती। तो ये तो है एनुअल रिपोर्ट। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं कुछ एनुअल रिपोर्ट के कंटेंट्स क्या होंगे। फर्स्ट कंटेंट जो है वो चेयरमैन स्पीच होना चाहिए। आप प्रोस्पेक्टस देखते हो किसी एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी की, मैं एग्जांपल में जाना चाह रहा हूँ ताकि हम कुछ समझ जाएं इसे। तो आप देखते हो कि पहले वाइस चांसलर या प्रेसिडेंट की स्पीच हमें नज़र आती है, उसका मैसेज नज़र आता है। तो यहाँ भी चेयरमैन की पहले जो इनिशियल पेजेस होते हैं, वहाँ कोशिश की जाती है कि आप कोई भी अगर रिपोर्ट देखें तो शुरू में ही वो रिपोर्ट इंटरेस्टिंग हो और लोग उसकी तरफ मोटिवेट हों, उसको पढ़ना चाहें, उसको रीड आउट करना चाहें। और लोगों के, हमने एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के जब हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि रेलिवेंस पे बात की कि जब आप जो यूज़र है, आपकी रिपोर्ट, उसकी एक्सपेक्टेशंस, उसके माइंडसेट, उसके एनालिसिस, उसके एक्सपेक्टेशंस को चेंज कर लें, तो आप क्या कहेंगे कि आपकी स्टेटमेंट रेलिवेंस है। तो इसका मतलब है कि आप ऐसी स्पीच होनी चाहिए चेयरमैन की या ओनर की या प्रेसिडेंट की। तो फर्स्ट तो होगा स्पीच। सेकंड जो कंटेंट होना चाहिए, वो चैप्टर कह सकते हैं, कंटेंट कह सकते हैं, पैरा कह सकते हैं, वो डायरेक्टर्स रिपोर्ट। थर्ड ऑडिटर्स रिपोर्ट आप ज़रूर एनुअल रिपोर्ट में कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को रखनी चाहिए। बैलेंस शीट होनी चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होने चाहिए, स्केजुअल्स होने चाहिए।
کہ کچھ گرافیکل پریزنٹیشن گرافیکلی پریزنٹ کر لیں اپنی پوزیشن کو، کہ اگر کچھ لوگ نہیں پڑھ سکتے، اتنی ٹائم نہیں دے سکتے، یا ایک ایسا پرسن ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بزنس لینگویج کو نہیں سمجھتا، تو وہ پھر گرافیکل پریزنٹیشن کے ذریعے آپ اسے موٹیویٹ کر پائیں، انفلوئنس کر پائیں، تو کچھ شیڈیول وغیرہ یہاں بات ہوگی۔ اسی طرح کیش فلو اسٹیٹمنٹ کا بھی ہونا ضروری ہے۔ آپ کیش فلو اسٹیٹمنٹ بھی کچھ ایسی انفارمیشن جو اس بیلنس شیٹ انکم اسٹیٹمنٹ کے ذریعے نہیں مل رہی ہوتی تو کیش فلو اسٹیٹمنٹ دے دے گی۔ اکاؤنٹس آف سبسیجری، اگر سبسیجریز ہیں، اگر سب برانچز ہیں، نیٹ ورک ہے بڑا، تو ان کے اکاؤنٹس، ان کی ڈیٹیل وغیرہ یا ان کی پوزیشن کا آنا جہاں ضروری ہے۔ کارپوریٹ گورننس کا یہاں شو کرنا ضروری ہے کہ آرگنائزیشن کی کارپوریٹ گورننس کیا ہے، کیسے چل رہی ہے، کون سا میتھڈ فالو کیا گیا ہے۔ جیسے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہالو سسٹم ہم نے دیکھا، کنٹمپرری دیکھا، ہاریزنٹل ہے، ورٹیکل ہے، تو یہ بھی ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اکاؤنٹنگ پالیسیز کو بھی پبلک کرنا، تو یہ تمام جب کمپوننٹس کو میچ کیے جاتے ہیں، ان کو کمپائل آپ کرتے ہو تو یہ شکل لے لیتے ہیں اینول رپورٹ کی۔ اب ہم فرسٹ ڈیفینیشن لے لیتے ہیں، آئیڈیا کچھ کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ اینول رپورٹ از اے پبلیکیشن دیٹ پبلک کارپوریشنز مسٹ پرووائڈ، پبلک کارپوریشنز پرائیویٹ بھی کرتی ہیں لیکن پبلک کے لیے تو مینڈیٹری ہے، مسٹ پرووائڈ اینولی ٹو شیئر ہولڈرز ٹو ڈسکرائب دیئر آپریشنز اینڈ فائنینشیل کنڈیشنز۔ یہاں آپ کو شیئر ہولڈر کا آگے ضروری نہیں ہے کہ یہ رپورٹ صرف شیئر ہولڈر کے لیے ہو، شیئر ہولڈر کے کو کافی حد تک یہ اینول رپورٹ موٹیویٹ کرتی ہے، ریٹین کرتی ہے، انفلوئنس کر لیتی ہے، لیکن جو کمپنی اور یوزرز ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہو گئے، اونرز، جتنے بھی آپ اسٹیک ہولڈرز میں لے لیتے، اونر ہو گئے، امپلائیز ہیں، امپلائرز ہو گئے، مینس کہ جو بھی ہم ایک لسٹ دیکھتے ہیں اسٹیک ہولڈرز کی، تو وہ تمام یوزرز آپ کے اینول رپورٹ کے یوزرز ہیں۔ The front part of the report often contains an impressive combination of the graphics, photos, and the compelling narrative, all which the company's activities over the past year. The back part of the report contains detailed financial and operational information. یہاں ہم کو کہا گیا ہے کہ جو رپورٹ کا کوئی اسٹرکچر دیا گیا، اگر رپورٹ کوئی آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اگر دیکھیں تو انیشیل پیجز جو ہوں گے، جو فرنٹ ہوگا، فرنٹ پیج اگر آپ بات کر لیں تو فرنٹ پیج جو ہوتا ہے وہاں کا آرگنائزیشن کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز جو ایک سال میں ہو چکی ہوتی ہیں، ایم او یو ہو چکے ہوتے ہیں، یا نئے پروڈکٹ لانچ کیے ہوتے ہیں، نئے فار ایگزامپل آپ نے اپنا نیٹ ورک بڑھایا ہے، یا کوئی بھی ایسی انیگوریشنز ہیں، کچھ بھی، تو وہ تمام اینول رپورٹ میں، کیونکہ یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایڈورٹیزمنٹ چینل ہے آپ کا، آپ اس سے اینول رپورٹ کے ذریعے ایک کمپنی اپنے بزنس کو ایڈورٹائز کر سکتی ہے، پروموٹ کر سکتی ہے، پروموشنل ٹول ہے ایک آرگنائزیشن کے لیے۔ تو ایک اچھا سٹرکچر ہوتا ہے ہمیشہ رپورٹ کا کہ شروع میں وہ تمام بیسٹ آرگنائزیشن کے مومنٹس ہوتے ہیں، ایونٹس ہوتے ہیں جو ایک سال میں ہو چکے ہوتے ہیں یا پریویس ٹائم میں ہو چکے ہوتے ہیں، پریویس ایئر میں ہو چکے ہیں، تو ان کو آپ کیا کرتے ہو، تمام کو پبلک کیا جاتا ہے، ان کی ڈریسنگ کی جاتی ہے، ان کو شو آف کیا جاتا ہے۔ تو یہ فرنٹ اور بیک پیجز کی بات ہوئی۔ یہ ہے کہ اینول رپورٹ جہاں آپ شیئر ہولڈرز کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اپنی تمام آرگنائزیشنل، فائنینشیل، نان فائنینشیل ایکٹیویٹیز کو یہاں پبلک کرتے ہو، پبلش کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹیک ہولڈرز اور یوزرز موٹیویٹ ہوں اور انفلوئنس ہوں۔ فرسٹ ہے چیئرمین اسپیچ۔ یہاں کوئی ڈیفیکلٹ پوائنٹ نہیں ہے کہ ایک چیئرمین اپنی جو بھی آپ کی فیوچر فار کاسٹنگ ہے، فیوچر نیو پروجیکٹس آپ لانچ کرنا چاہ رہے ہیں، جو آپ پروڈکٹ لائن بڑھانا چاہ رہے ہیں، ایک آپ کی اسٹریٹجیز کیا آ رہی ہیں، کارپوریٹ ایکٹیویٹیز کیا آ رہی ہیں، ریسرچز کیا آ رہی ہیں، لیبر ریلیشنز، مین ایکٹیویٹیز جیسے آپ کو کہا گیا، فوکس آن دی فیوچر گولز، گروتھ۔ تو ڈفرینٹ آپ کی جو بھی ایک چیئرمین کے ایک گورننس، آرگنائزیشنل گورننس کے، ایک کمپنی مینجمنٹ کے جو بھی آبجیکٹیوز ہیں جو وہ چاہ رہے ہیں، جو فیوچر میں آپ کے سیل مارجنس ہوں گے یا فارن ایکسچینج ارننگز کیا رہی، ریزرو لیول کیا رہا، ڈیویڈنڈ آپ نے کتنا ڈکلیئر کیا، کب ڈکلیئر کیا، نمبر آف شیئر ہولڈرز کتنے، تو یہ سب کچھ آپ کیا کرتے ہو، چیئرمین اپنی اسپیچ میں کیا کرتے ہیں، بریف اسپیچ دیتا ہے، اتنی ڈیٹیل اسپیچ نہیں ہوتی، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ انفلوئنس ہوں، زیادہ سے زیادہ شیئر ہولڈرز کو ریٹین کیا جا سکے اور موٹیویٹ کیا جا سکے۔ تو فرسٹ کانٹینٹ جو ہوگا اینول رپورٹ کا وہ ہوگا ہمیشہ چیئرمین اسپیچ۔ تو چیئرمین اسپیچ ہائی لائٹس کارپوریٹ ایکٹیویٹیز، اسٹریٹجیز، ریسرچز، لیبر ریلیشنز، مین اچیومنٹس، فوکس آن دا فیوچر گولز۔ یہ ضروری ہے
یا بتائیں کہ فیوچر گولز ہمارے کیا ہیں، اور ہم تاکہ آج اگر کوئی انویسٹمنٹ نہیں کر رہا تو فیوچر کے لیے آپ کے ساتھ وہ انویسٹر، وہ اسٹیک ہولڈر، وہ یوزر انویسٹمنٹ کی طرف آئے۔ In corporate annual report, the chairman's speech may not always be found but may be provided to shareholders as a separate document. Chairman's speech may concentrate on the economic condition of the industry to which the corporate unit belongs and the economy of the country. تو یہاں ایک چیئرمین یہ بھی ساتھ بتا دیتا ہے اسپیچ میں، کچھ بھی ہو سکتی ہے یہ اسپیچ، کہ انڈسٹریل ایوریجز یا انڈسٹریل لیول کہاں جا رہے ہیں اور ہم یہاں کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں، یا ہماری سوشل رسپانسبلٹیز کیا رہی ہیں، ہم نے کہاں کا ڈونیشنز دی، کتنے ہم کوآپریٹو سوسائٹیز کے ساتھ لنک ہیں، کہ سوشل رسپانسبلٹی میں ہم کتنا اپنا انٹیک دے رہے ہیں، تو یہ سب کچھ شو کرنا ضروری ہے۔ دس از چیئرمین اسپیچ، فرسٹ کانٹینٹ ہوگا، فرسٹ چیپٹر ہوگا اینول رپورٹ کا۔ اسی طرح سیکنڈ جو کانٹینٹ اینول رپورٹ میں ہونا چاہیے وہ ہوتا ہے ڈائریکٹر رپورٹ۔ یہاں ڈائریکٹرز رپورٹ کو کیا کر دیتے وہ آپ اٹیچ کیا جاتا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ شیئر ہولڈرز ڈائریکٹرز رپورٹ دیکھیں اور اس سے کیا کریں، ان کی ریٹینشن رہے، وہ موٹیویٹ ہوں اور کمپنی کی طرف ان کے زیادہ سے زیادہ انفلوئنس ہو۔ Section 217 of the Companies Law makes it mandatory on the part of directors to make out and attach to every balance sheet laid in the annual general meeting of the company a report known as director report. یہاں کیا ہے، جو بھی اینول جنرل میٹنگ کی رپورٹ ہے جو اینول جنرل میٹنگ میں پریزنٹ کی جا چکی ہے وہی آپ کیا کریں گے، یہاں آ کے اٹیچ کریں گے، کمپنی کو اٹیچ کرنا چاہیے ایز پر پروویژنز آف سیکشن 217 of the Companies Law. Directors are to present their report with respect to the state of company affairs, the amount if any which they purposes to earn, to any reserving dividend, material changes and commitments if any, conservations of the energy, technology, absorptions and the foreign exchange earnings. The board report is generally signed by chairman if authorized. یہ ضروری ہے، آپ آڈٹ میں جا کے پڑھیں گے اس چیز کو، کہ اگر بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہیں، بورڈ رپورٹ جو ہے وہ پہلے جنرلی سائنڈ بائی چیئرمین if authorized, otherwise it is signed by the company's manager or secretary if any. اگر اتھورائز اتھارٹی یا چیئرمین کو وہ کرے، ادروائز سیکریٹری یا کمپنی مینیجر کرے گا۔ بائی ناٹ لیس دین 2 ڈائریکٹرز آف دی کمپنی، ون آف دی ہوم شیل بی مینیجنگ ڈائریکٹر۔ 2 ڈائریکٹرز کی سگنیچر ضروری ہے، بٹ ایک کا مینیجنگ ڈائریکٹر بھی ہونا ضروری ہے۔ یہ ہوگی ڈائریکٹرز رپورٹ۔ جو بھی ڈائریکٹر رپورٹ ہوگی اس رپورٹ کو اینول رپورٹ کا پارٹ بنایا جائے گا۔ یہ ہے آپ کے پاس سیکنڈ کانٹینٹ۔ تھرڈ جو کانٹینٹ نظر آتے ہیں اینول رپورٹ میں، مینس کہ جیسے آپ ایک بک پڑھتے ہیں، ایک رپورٹ پڑھتے ہیں تو اس کے کانٹینٹس ہیں، تو یہ کانٹینٹس کو اینول رپورٹنگ کا اینول رپورٹ میں ہمیں ان کانٹینٹس کو کچھ فالو کرنا ہوتا ہے۔ یہاں ہے کہ آڈیٹرز رپورٹ آپ پڑھ چکے ہیں۔ جب ایک کمپنی کا آڈٹ ہو جاتا ہے تو آڈیٹر رپورٹ آتی ہے، کوئی بھی رپورٹ ہو اس رپورٹ کو اینول رپورٹ کا پارٹ بنانا ضروری ہے، کیونکہ آپ پریویس ایئر کا آڈٹ کر چکے ہیں تو اس کو اینول رپورٹ کا پارٹ بنائیں کہ ہمارا آڈٹ ہوا، آڈٹ کے آڈیٹر نے یہ اوپینین دیا، تو اوپینین آپ کی کمپنی کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فائنینشیل اسٹرینتھ ہے اس کی، یا اس کی جو ویلیوز ہیں، گڈ ول ہے، اس کو اور امپروو کرتے ہیں۔ تو جب آڈیٹر رپورٹ پبلش کی جائے گی، اینول رپورٹ کا پارٹ بنایا جائے گا، تو وہاں سے بھی کافی حد تک ایک اچھا میسیج آتا ہے اور گڈ ول میں کافی بہتری آتی ہے، گڈ ول امپروو ہوتی ہے، بیسٹ پوزیشن کی طرف آرگنائزیشن جا سکتی ہے۔ تو سیکشن 227 آف دی کمپنیز ایکٹ says that the auditor shall make a report to the members of the company. It is obligatory duty of the directors to get the accounts of the company audited every year by qualified auditors. آپ کے qualified auditor means کہ appointed auditors ہوں، qualified ہوں، تو رجسٹرڈ فرم سے ہی آپ آڈیٹر لیتے ہیں، تو وہ جن فرمز کے ساتھ کمپنی کے کانٹیکٹس ہوتے ہیں، تو یہ آڈٹ رپورٹ جب آپ کی آئے گی تو آڈٹ رپورٹ کو آپ اینول رپورٹ میں ہر پبلک کمپنی کو، ہر آرگنائزیشن کو اٹیچ کرنا ہوگا، اور یہ تھرڈ کانٹینٹ ہوگا۔ وہ انکوالیفائڈ آڈیٹر رپورٹ ہو سکتی ہے، وہ کوالیفائڈ ہو سکتی ہے، وہ ایڈوانس ہو سکتی ہے، وہ ڈسکلیمر، کوئی بھی رپورٹ ہو سکتی ہے، لیکن اس کو آڈیٹر رپورٹ کا پارٹ بنانا ضروری ہے۔ تو یہ ہمارے پاس آڈیٹر رپورٹ پہ ہم نے بات کی۔ اسی طرح آپ کو کہا کہ اٹ از دا ڈیوٹی آف بورڈ آف ڈائریکٹرز ٹو اٹیچ دی آڈیٹر رپورٹ ٹو بیلنس شیٹ سو ایز ٹو پرووائڈ اے کاپی آف آڈیٹر رپورٹس ٹو ایوری ممبر آف دی کمپنی۔ تو یہاں آپ اٹیچ کریں گے، اٹیچمنٹ کے ساتھ اس کو پارٹ بنایا جائے گا اینول رپورٹ کا۔ یہ ہمارے پاس تھرڈ کانٹینٹ ہے، یہاں کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے، آپ نے صرف ہر کانٹینٹ کا بتانا ہوگا یہ کانٹینٹ کی بیس کیا ہے۔ آپ آڈیٹر رپورٹ کیونکہ آلریڈی پڑھ چکے ہیں، تو آڈیٹر رپورٹ کے آپ جو بھی کانٹینٹس ہیں ان میں سے کوئی جو بھی آڈیٹر رپورٹ کا ٹائپ ہو، اوپینین جس قسم کا بھی ہو، ہر اینول رپورٹ کا پارٹ ہونا چاہیے ضرور۔
इसी तरह फोर्थ जो कंटेंट है वो मेरे पास है बैलेंस शीट। आपको पता है बैलेंस शीट का कि फाइनेंशियल पोजीशन बताती है किसी भी कंपनी की। जो भी बैलेंस शीट होगी, लास्ट बैलेंस शीट होगी, उस बैलेंस शीट को एनुअल रिपोर्ट का पार्ट बनाया जाएगा। बैलेंस शीट प्लस मुकम्मल बैलेंस शीट, यानी आपके बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के साथ नोट्स हैं, बैलेंस शीट के साथ फुट नोट्स हैं, बैलेंस शीट के साथ एक्स्ट्रा डिटेल है। जितनी भी बैलेंस शीट की आप कह सकते हो कि एक डिटेल बैलेंस शीट, उसको ज़रूर एनुअल रिपोर्ट का पार्ट बनाना चाहिए, बनाया जाएगा। और ये है फोर्थ स्टेज। बैलेंस शीट विच इज़ आल्सो नोन एज पोजीशन स्टेटमेंट प्रोवाइड्स द bird's eye view on the company's financial position as well as condition. This statement indicates whatever company has and whatever company owes. The excess of the assets or liability is known as owner equity shareholder. तो ये तमाम पोजीशन जो है इसको आप एनुअल रिपोर्ट का पार्ट बनाएंगे ताकि क्लियर रहे कि जो स्टेटमेंट्स ऑडिटेड हुई वही स्टेटमेंट्स आपने साथ अटैच की, और इस तरह एक डिस्क्लोजर को आप फॉलो कर रहे हो, डिस्क्लोजर प्रिंसिपल को भी फॉलो कर रहे हो। फिफ्थ जो पॉइंट या स्टेज आती है एनुअल रिपोर्ट की वो होती है प्रॉफिट एंड लॉस। एक डिटेल मुकम्मल प्रॉफिट एंड लॉस की पोजीशन यहाँ शो करना ज़रूरी है। प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट जो है कंपनी की, या जो नेट प्रॉफिट नेट अर्निंग की पोजीशन बताती है, उसको यहाँ हर कंपनी को इनकम स्टेटमेंट को अटैच करना ज़रूरी है। इनकम स्टेटमेंट आल्सो इंडिकेट्स प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड एप्रोप्रिएशन आफ्टर मीटिंग टैक्सेस, लाइबिलिटीज। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट इज आल्सो सबमिटेड विद प्रॉफिट लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट होगा, आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जितने भी अकाउंट्स हैं प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, इनकम स्टेटमेंट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की रिकॉर्ड्स हैं, मैनेजरियल अकाउंटिंग, तमाम को अटैच किया जाएगा। और यहाँ ये चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे बेस करेगा। तो फिफ्थ जो स्टेज आ जाती है एनुअल रिपोर्ट की वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हर कंपनी को, पब्लिक कंपनी के लिए तो मैंडेटरी है कि आप जब भी एनुअल रिपोर्ट कंपनी पब्लिश करे उसमें बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसी तरह फर्स्ट पॉइंट आपके पास मैसेज हो गया चेयरमैन का, ऑडिटर रिपोर्ट हो गया, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, तो ये होना ज़रूरी है। फिफ्थ कंटेंट जो आता है वो स्केजुअल्स हो सकते हैं। An average annual report generally contains some schedules forming part of balance sheet and other forming part of profit and loss account. These schedules are attached with the financial statements for giving detailed information regarding items concerned. अब एनुअल बैलेंस शीट में, इनकम स्टेटमेंट में, कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो भी पार्ट हैं आप पढ़ चुके हैं, आप एनालिसिस कर चुके हैं। तो यहाँ आप स्केड्यूल्स भी कह सकते हैं, आप यहाँ एफएसए भी कह सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस भी कह सकते हैं। काफ़ी हमें बुक्स नज़र आती हैं जहाँ या रिपोर्ट्स देखते हैं तो वहाँ हमें एनुअल रिपोर्ट्स स्केड्यूल्स में ग्राफिकल प्रेजेंटेशन नज़र आती है कि हर कंपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, बिज़नेस इंफॉर्मेशन को, बिज़नेस डीलिंग्स को ग्राफिकली प्रेजेंट यहाँ किया जाता है। यहाँ एनालिसिस शो किए जाते हैं, किन फंड्स के एनालिसिस हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन के सर्वेज हैं, आपके अपने एनालिसिस हैं, तो इनको आप क्या करेंगे, यहाँ स्केड्यूल्स का नाम दिया गया। तो जो 6 कंटेंट है, चैप्टर नंबर 6 होगा, यहाँ मुकम्मल डिटेल एफएसए होगा ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन आपने जो भी स्टेटमेंट्स डिस्क्लोज़ की उन स्टेटमेंट्स का एनालिसिस भी शो होना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ बाज़ औक़ात इंडिपेंडेंट बॉडी से एनालिसिस करवाए जाते हैं, इंडिपेंडेंट यूनिट से एनालिसिस करवाए जाते हैं, वो एनालिसिस ही पब्लिक कर दिए जाते हैं, उन एनालिसिस को पार्ट बनाया जाता है एनुअल रिपोर्ट का। तो ये जो कंपोनेंट्स आपकी बैलेंस शीट के हैं, मीन्स एसेट्स, लाइबिलिटीज़, ओनर इक्विटी, इसी तरह प्रॉफिट और लॉस में रेवेन्यू या एक्सपेंसेस की सिचुएशन है, जो भी उन तमाम के डिटेल एनालिसिस जो है वो स्केड्यूल्स का पार्ट होंगे। और ये जो पार्ट है, ये जो चैप्टर है उसे हम स्केड्यूल्स कह सकते हैं या आप एफएसए भी कह सकते हो। कंटेंट नंबर 7 जो 6 की जगह भी ले सकते हैं, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट के बाद अगर आप रखें तो ज़्यादा अच्छा है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है आप पढ़ चुके हैं कि तीन एक्टिविटीज़ पे डिपेंडेंट है। 3 एक्टिविटीज़ हमें नज़र आ रही होती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो ये तमाम अगर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट कंपाइल हो चुकी है तो अब कैश फ्लो की पोजीशन, कैश इन कैश आउट की पोजीशन यहाँ क्लियर हो रही होती है कि कंपनी की कैश पोजीशन, ये कंपनी के वर्किंग कैपिटल की पोजीशन, ये कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की मोस्ट करंट एसेट की पोजीशन क्या है। तो यहाँ the accounting standard AS accounting standard 3 revised has made obligatory on the part of companies for reporting its cash flow as per the requirements of the standard। जो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट हर कंपनी की
رپورٹڈ ہے بنائی جائے گی، اس کو ضرور آپ رپورٹ کریں گے اینول رپورٹ میں، اینول رپورٹ کا پارٹ ہونا چاہیے۔ کیش فلو اسٹیٹمنٹ بھی کافی انفارمیٹیو ہے، انفارمیشن دے رہی ہوتی ہے، فلو آف انفارمیشن ہے یوزرس تک، اسٹیک ہولڈرس تک، یہاں سے بھی کمپنی ایک آرگنائزیشن کی بیسٹ پوزیشن پتہ چلتی ہے۔ اسی طرح 8 جو کانٹینٹ ہمارے پاس آ رہا ہے وہ ہے اکاؤنٹس آف سبسیڈری، یعنی اگر کمپنی کی سب برانچز ہیں، سب یونٹس ہیں، تو ان کے اکاؤنٹس، ان کی ڈیٹیل، ان کے ایڈریسز، آفیشیل پوزیشن، اکاؤنٹنگ پوزیشن، فار ایگزامپل ان کے اگر پروفٹس میں جا رہی ہیں پروفٹ پوزیشن، ڈیفیسٹس ہیں تو ڈیفیسٹ کی پوزیشن، یہ تمام ڈیٹیل آپ کو علیحدہ بتانا ضروری ہے، انڈیویجولی بتانا ضروری ہے۔ تو ایک فار ایگزامپل آرگنائزیشن ہے، اس کی پیرنٹ پاکستان میں ہے، اس کی سبسیڈریز کہیں اور ہیں، پیرنٹ یو ایس میں ہے، سبسیڈریز اس کی اور کنٹریز میں، تو اب تمام کنٹریز کی ڈیٹیل بتائیں گے یہاں، تاکہ پتہ چلے کہ اگر وہ یوزر پاکستان سے اینول رپورٹ دیکھ رہا ہے تو اسے پتہ چلے کہ اس پیرنٹ کمپنی کے نیسلے ہے، فار ایگزامپل پیپسی ہے ہمارے سامنے، ڈفرینٹ ہم ایسی ملٹی نیشنل دیکھتے ہیں، تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ یونیلیور، تو ان کے کیا ریزلٹس ہیں، سبسیڈری کون سی کہاں جا رہی ہے، کہاں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، کہاں انویسٹمنٹ ہے وہاں سے انویسٹمنٹ کو آپ نکال کے کہیں اور آپ کو انویسٹمنٹ لے جانی چاہیے۔ تو یہ ایک شیئر ہولڈر، ایک انویسٹر، ایک یوزر، ایک اسٹیک ہولڈر کے لیے ضروری ہے کہ اس کو تمام انفارمیشن پرووائڈ ہو، چاہے وہ پیرنٹ ہیں چاہے وہ سبسیڈری ہیں۔ تو یہاں کانٹینٹ نمبر 8 جو ہے، چیپٹر نمبر جو 8 ہوگا اینول رپورٹ کا، وہاں کمپنی کو، پبلک کمپنی کو، آرگنائزیشن کو تمام سبسیڈریز کی ڈیٹیل دینا ضروری ہے، جو اکاؤنٹنگ پوزیشن رہی، جو آڈیٹڈ پوزیشن رہی، ان کو شو کرنا جہاں ضروری ہوگا۔ اور یہ سٹیج ہے سبسیڈری سٹیج، سبسیڈری اکاؤنٹس آف سبسیڈری کا چیپٹر ہوگا۔ کانٹینٹ نمبر 9 جو ہے وہ کارپوریٹ گورننس پہ یہاں ڈیپینڈنٹ ہوگا، یہ چیپٹر کارپوریٹ گورننس بتا رہا ہوگا۔ Corporate governance focus on the company structure and processes to ensure transparent and responsible corporate behavior. Corporate governance is not a static exercise, rather it is a dynamic process. Effective corporate governance not only reduces the agency cost incurred due to division of ownership, but it helps in saving the time and resources of investors. پہلے بات ہوئی کہ کمپنی کو کیونکہ گورننس ٹائملی چینج ہوتی رہتی ہے، آپ کی مینجمنٹ چینج ہوتی ہے، بی او ڈیز چینج ہوتے رہتے ہیں، تو یہ تمام پوزیشن ایک آرگنائزیشن کا جو آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے، جو کارپوریٹ گورننس ہے، جو اتھارٹیز ہیں، یہ چینج ہوتی ہیں۔ کون اتھارٹی ہے، کس ٹائم میں کون اتھارٹی رہا، اس کی ڈیٹیل کیا ہے، اس کی بایوگرافی کیا ہے، اس کی پروفائل کیا ہے، یہ تمام ڈیٹیل دینا ضروری ہے۔ جب یہ ڈیٹیل آپ دے دیتے ہیں تو اس سے ایک اچھا امپریشن جاتا ہے کہ اس کمپنی میں، اس کمپنی کی گورننس کن ہاتھوں میں ہے، یہ کمپنی کون ڈیل کر رہا ہے، کون اسے لیڈ کر رہا ہے، تو وہاں سے بھی ایک اچھا میسیج آتا ہے۔ کیونکہ اینول رپورٹ، پہلے بھی میں نے کہا کہ اینول رپورٹ ایک آپ کے پاس ایک ایڈورٹیزمنٹ ٹول ہے، کمپنی کا پروموشنل ایک چینل ہے، تو یہ چینل جب جتنا اچھا اس کو پریزنٹ کیا جائے گا، جتنا بیسٹ پریزنٹ کیا جائے گا، اتنی ہی اچھے ریزلٹس آئیں گے۔ اسی طرح لاسٹ جو کانٹینٹ ہے وہ ہے اکاؤنٹنگ پالیسی، ایک ضروری کانٹینٹ ہے۔ آپ اگر اینول رپورٹ میں دیکھیں، جہاں ایک کیونکہ اکاؤنٹنگ ہی ایک لینگویج ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اکاؤنٹنگ از اے لینگویج آف بزنس، تو یہاں سے جب پالیسیز کا پتہ چلتا ہے کہ کمپنی IFRS کو فالو کر رہی ہے، گیپ کو فالو کر رہی ہے، ڈومیسٹک اسٹینڈرڈس کو بھی فالو کیا جا رہا ہے، اور اس کی آپ کے لائسنسنگ آپ کی کیا ہے، اکاؤنٹنگ پالیسیز آپ کون سی لے رہے ہیں، فیوچر پالیسیز کیا ہوں گی، فیوچر اسٹریٹجیز کیا ہوں گی، بجٹنگ کیا ہوں گی، فیوریبل بجٹ رہتے ہیں یا ان فیوریبل، یہ تمام ڈیٹیل، یہ تمام انفارمیشن جو ہے، یہ ایک آرگنائزیشن کے لیے ایک اچھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹول ہے، ٹیکنیک ہے، جس کے ذریعے آرٹ ہوگی آپ کے لیے، آپ اسے یوز کر کے اپنی آرگنائزیشنل پروموشن کر سکتے ہیں، بزنس پروموشن کر سکتے ہیں۔ اٹ میں بی ڈیو ٹو دی مینڈیٹری کمپلائنس آف دی AS اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ 1 ڈسکلوجر آف اکاؤنٹنگ پالیسیز۔ اگر AS 1 کو آپ دیکھیں تو وہ ڈسکلوجر آف اکاؤنٹنگ پالیسیز پہ بات کرتا ہے، اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ۔ Accounting policies are the specific accounting principles and the method of applying those principles. Accounting policies represent choices among the different accounting methods that can be used while preparation of financial statements. Every reporting entity used to disclose various accounting policies followed while presenting various items of income statement as well as the balance sheet. For instance, method followed for charging depreciation on fixed assets. کوئی بھی میتھڈ فالو کیا جا رہا ہے، کوئی بھی GIT فالو کی جا رہی ہے،
कोई भी इन्वेंट्री टेक्निक फॉलो की जा रही है, कोई भी नई पॉलिसी ली गई है, कोई भी नया मेथड चेंज किया गया है, आप गैप प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं, आप हवाला दे सकते हैं, रेफरेंस दे सकती हैं अपने ऑडिट स्टेटमेंट्स का कि हम ये फॉलो कर रहे हैं और हमारी ऑडिट हुए तो ऑडिट में भी हमें इसके अच्छे ओपिनियन, अच्छे एनालिसिस हमें यहाँ दिए गए, हमें एनालिसिस या अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं। तो ये इससे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आते हैं और इन्वेस्टमेंट के चांसेस बढ़ते हैं, कैपिटल ग्रोथ के चांसेस बढ़ते हैं। तो ये आज का टॉपिक था हमारा एनुअल रिपोर्ट। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट आइडिया क्लियर हुआ होगा, आप कुछ समझ चुके हैं। और जो प्रॉब्लम होगा, जो इशू हो, तो ज़रूर मुझे बताना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो असाइनमेंट होगी, असाइनमेंट टॉपिक में असाइन कर दूंगा आपको, तो आप उसे PDF में बनाएं, उसे PPT में बनाएं, पावर पॉइंट में, जिस तरह भी, लेकिन असाइनमेंट आपको इन टाइम सबमिट करनी होगी। यहाँ जो पढ़ रहे हैं आप ज़रूर कमेंट करें ताकि पता चले कि आप लोग क्लासेस ले रहे हैं, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, अपनी प्रेजेंस को शो करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।